اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع سخن ہے نکاح کے فقہی احکام۔ ان احکام کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہیں تو ان دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے اور دوسری کے ساتھ ایک کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اور دوسری کے پاس کم رہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ 4 راتوں میں سے ایک رات کم از کم دوسری بیوی کے پاس ضرور گزارے۔ فرمایا گیا ہے کہ شوہر اپنی جوان بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہم بستری ترک نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی بیوی ہے، جوان ہے اور وہ کسی ایسی جگہ روزگار کے لیے گیا ہے کہ جو مسافت زیادہ ہے یا اور زندگی کی مصروفیات میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ جدائی نہیں کر سکتا، کہ 4 ماہ سے زیادہ اگر وہ ہم بستری ترک کر دے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے اس کے لیے، مگر یہ کہ ہم بستری اس کے لیے نقصان دہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو یا اس کی بیوی خود 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہم بستری ترک کرنے پر راضی ہو یا شادی کرتے وقت نکاح کے ضمن میں 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہم بستری ترک کرنے کی شرط رکھی گئی ہو اور اس حکم میں احتیاط کی بنا پر شوہر کے موجود ہونے یا مسافر ہونے یا عورت کے منکوحہ یا ممتوعہ یعنی متعہ والی دائمی بیوی ہو یا غیر دائمی بیوی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حکم کلی یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ وہ ہم بستری ترک نہ کرے، الا یہ کہ انہوں نے آپس میں کوئی توافق کر لیا ہو یا انہوں نے کوئی ایسی شرط رکھ لی ہو۔ اگر دائمی نکاح میں مہر معین نہ کیا جائے تو نکاح صحیح ہے۔ نکاح دائمی ہے اور مہر معین نہیں کیا، بھول گئے یا کچھ بھی وجہ ہوئی، اور اگر مرد عورت کے ساتھ جمع کرے تو اسے چاہیے کہ اس کا مہر اس جیسی عورتوں کے مہر کے مطابق دے۔ البتہ اگر متعہ میں مہر معین نہ کیا جائے تو متعہ باطل ہو جاتا ہے۔ مہر جو ہے اگر تعین نہیں کیا، کسی وجہ سے متوجہ نہیں رہے یا بھول گئے ہیں یا صیغۂ عقد جو پڑھا گیا ہے نکاح کے لیے اس میں بیان نہیں ہوا تو وہ مہر المثل اس کا قائم ہے، باقی ہے، وہ اس کو ادا کیا جائے گا خاتون کو۔ جو مہر المثل سے مراد یہ ہے کہ اس سطح کی جو خواتین ہیں، اس استعداد، صلاحیت، خاندان و باقی جو معیارات ہیں اس کے مہر کے اور اس کی شخصیت کے تعین کرنے میں اس کے مطابق اس کا مہر اس کو دیا جائے گا۔ اگر دائمی نکاح پڑھتے وقت مہر دینے کے لیے مدت معین نہ کی جائے تو عورت مہر لینے سے پہلے شوہر کو جمع کرنے سے روک سکتی ہے، قطع نظر اس سے کہ مرد مہر دینے پر قادر ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر وہ مہر لینے سے پہلے جمع پر راضی ہو اور شوہر اس سے جمع کرے تو بعد میں وہ شرعی عذر کے بغیر شوہر کو جمع کرنے سے نہیں روک سکتی۔ نکاح ہوا ہے اور ابھی ان کی پہلی ایک شب زفاف آپ کہہ لیں، تو اس میں اگر وہ روکنا چاہے مہر لینے سے پہلے تو روک سکتی ہے، لیکن اگر اجازت دے دی اور بعد میں مہر کی ادائیگی کے لیے وہ راضی ہے تو دوبارہ وہ اس کو نہیں روک سکتی خاتون شوہر کو ہم بستری کرنے سے۔ متعہ سے متعلق چند احکام وہ یہ ہیں کہ عورت کے ساتھ متعہ کرنا اگرچہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو تب بھی صحیح ہے۔ بعض اوقات جو غیر دائمی اور موقتاً نکاح پڑھا جاتا ہے وہ ممکن ہے محرمیت کے لیے ہو، کہ نامحرم ہیں، سفر کر رہے ہیں، ممکن ہے دوران سفر خدا نخواستہ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے، بالآخر بہت ساری واجبی ضروریات ہوتی ہیں، تو اس نگاہ کو نگاہ حرام میں شمار نہ کیا جائے، اور یہ آپس کا دوران سفر کا جو احتیاج ہے ان کی اس کو دور کرنے کے لیے اگر وہ صیغہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں گے، تو ضروری نہیں ہے جنسی لذات کے حصول ہی کے لیے یہ صیغہ عقد غیر دائمی پڑھا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ عورت کے ساتھ متعہ کرنا اگرچہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو
تب بھی صحیح ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر نے جس عورت سے متع کیا ہے اس کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ جماع ترک نہ کرے۔ اگر اس کی مدت 4 ماہ سے زیادہ کی ہے اور اس نے صیغہ پڑھ لیا ہے اور اس صیغہ پڑھنے کے بعد اگر دونوں طرفین اس پر بھی راضی تھے جماع پر اور انہوں نے ترک کیا ہوا ہے تو 4 ماہ سے زیادہ، جیسے دائمی بیوی کے ساتھ ترک نہیں کر سکتا 4 ماہ سے زیادہ، اسی طرح یہاں پر بھی وہی حکم ہے۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا جا رہا ہو اگر وہ نکاح میں یہ شرط عائد کرے کہ شوہر اس سے جماع نہ کرے گا تو نکاح اور اس کی عائد کردہ شرط صحیح ہے اور شوہر اس سے فقط دوسری لذات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بعد میں جماع کے لیے راضی ہو جائے تو شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے اور دائمی عقد میں بھی یہی حکم ہے۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہو خواہ وہ حاملہ ہو جائے تب بھی خرچ کا حق نہیں رکھتی۔ متع کی صورت میں نان و نفقہ وہ مانگنے کا حق نہیں رکھتی، اپنے اخراجات مانگنے کا حق نہیں رکھتی، چاہے وہ اس کے نتیجے میں حاملہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی اولاد اور اس کے دیگر فقہی احکام وہ جداگانہ ہے، جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں موجود ہے اور اس کے مناسب وقت پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہو وہ ہم بستری کا حق نہیں رکھتی اور شوہر سے میراث بھی نہیں پاتی اور شوہر بھی اس سے میراث نہیں پاتا، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک فریق نے یا دونوں نے میراث پانے کی شرط رکھی ہو تو اس شرط کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، یعنی حق نہیں رکھتے لیکن اگر پہلے سے شرط رکھ لی ہے تو محل اشکال ہے، لیکن احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ جس عورت سے متع کیا گیا ہو اگرچہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ خرچ اور ہم بستری کا حق نہیں رکھتی، اس کا نکاح صحیح ہے، وہ اس نے جو متع ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، جو نکاح غیر دائمی ہے وہ نکاح صحیح ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ ان امور سے ناواقف تھی اس کا شوہر پر کوئی حق نہیں بنتا، وہ شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی اور شوہر بھی اس دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ جس عورت سے متع کیا گیا ہو اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے، جو دائمی بیوی ہے اس کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے، جو غیر دائمی بیوی ہے یہ اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے باہر جانے کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہو تو اس کا باہر جانا بھی حرام ہے، اور اس صورت میں جب کہ اس کے باہر جانے سے شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے وہ باہر نہ جائے، اگرچہ اس کی حق تلفی نہیں ہوتی پھر بھی احتیاط کی بنا پر وہ گھر سے باہر نہ جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ یہ متع والی خاتون جو غیر دائمی ہے اور جو موقتاً بیوی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو وکیل بنائے کہ معین مدت کے لیے اور معین رقم کے عوض اس کا خود اپنے ساتھ صیغہ پڑھے اور وہ شخص اس کا دائمی نکاح اپنے ساتھ پڑھ لے یا مدت کا تعین کیے بغیر یا رقم کا تعین کیے بغیر متع کا صیغہ پڑھ دے تو جس وقت اس عورت کو ان امور کا پتہ چلے اگر وہ اجازت دے دے تو نکاح صحیح ہے ورنہ نکاح باطل ہے۔ خاتون نے کہا کہ یہ وقت بھی معین ہو اور یہ اس کا معاوضہ اور رقم کا تعین بھی ہو، اگر اس کے تعین کے بغیر انہوں نے نکاح پڑھا ہے اور بعد میں خاتون نے اجازت نہیں دی تو یہ نکاح باطل ہے، اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو نکاح صحیح ہے۔ اگر محرم ہونے کے لیے مثلا باپ یا دادا اپنی نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح معینہ مدت کے لیے کسی سے پڑھیں تو اس صورت میں اگر اس نکاح کی وجہ سے کوئی فساد نہ ہو تو نکاح صحیح ہے، بلکہ یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر نابالغ لڑکا شادی کی اس پوری مدت میں جنسی لذت لینے کی بالکل صلاحیت نہ رکھتا ہو یا لڑکی ایسی ہو کہ وہ اس سے بالکل لذت نہ لے سکتا ہو تو نکاح کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، یعنی ممکن ہے یہ نکاح ٹھیک نہ ہو کہ جب دونوں ایک دوسرے سے لذت کا حصول نہیں کر سکتے۔ اگر باپ یا دادا اپنی بچی کا جو دوسری جگہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، محرم بن جانے کی خاطر کسی عورت سے نکاح کر دیں
اور زوجیت کی مدت اتنی ہو کہ جس عورت سے نکاح کیا گیا ہو اس سے استمتاع ہو سکے تو ظاہری طور پر محرم بننے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ نکاح کے وقت وہ بچی زندہ نہ تھی تو نکاح باطل ہے، اور وہ لوگ جو نکاح کی وجہ سے بظاہر محرم بن گئے تھے نامحرم ہو جائیں گے۔ جس عورت کے ساتھ مطاع کیا گیا ہو اگر مرد اس کی نکاح میں معین کی ہوئی مدت بخش دے تو اگر اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو تو مرد کو چاہیے کہ تمام چیزیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے اسے دے، اور اگر ہم بستری نہ کی ہو تو آدھا مہر دینا واجب ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ سارا مہر اسے دے دے۔ مرد یہ کر سکتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے پہلے مطاع کیا ہو اور ابھی اس کی عدت ختم نہ ہوئی ہو اس سے دائمی عقد کر لے یا دوبارہ اس سے مطاع کر لے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔